آئندہ مالی سال یعنی کہ سال 2026-27 کا بجٹ جو ہے وہ اسی مہینے پیش کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا خصوصاً پشاور کی عوام اور تاجر برادری کو بجٹ سے کتنی توقعات ہیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کیا سوچتے ہیں، کیا مطالبہ کریں گے، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت قصہ خوانی بازار میں موجود ہوں، یہاں کی تاجر برادری سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں سے بھی بات کریں گے کہ وفاقی حکومت کی جو بجٹ ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ سے اس سے کیا توقعات ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی غربت ہے کہ آپ اگر دیکھ لیں گے نا، آج کل کسی کے گھر میں آج کل ہانڈی نہیں پک رہی ہے، اور حکومت بجٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہے۔ ہر 3 یا 6 مہینے بعد بجٹ ایک پیش کرتے ہیں۔ عوام کے جو حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں۔ حکومت سے یہی امید ہے کہ عوام کے لیے ریلیف دیں، ٹیکس کم لگائیں اور عوام کے لیے ایک پیکج تیار کریں کہ عوام کے لیے کہ عوام خوش ہے۔ وہ تاجروں کے ہر سال جو بجٹ پیش ہونے سے پہلے یہی توقع ہوتی ہے کہ ہمارے کاروبار جو اچھے ہو جائیں، یہ ٹیکسز ختم ہو جائیں۔ بہت سارے ٹیکسز لگے ہیں، ابھی تو پیٹرول کے اوپر بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ تو آپ نے پتہ ہے آپ لوگوں کو انڈیا میں کہ پیٹرول کا کیا ریٹ تھا، پاکستان میں کیا ریٹ ہے۔ جنگ لگی ہوئی ہے، اسرائیلی کی لگی ہوئی ہے، امریکہ کی ہے، تو پیس رہے پاکستانی پیس رہے ہیں۔ تو ان کو حکومت کو چاہیے کچھ نہ کچھ ان کو سوچنا چاہیے۔ نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پیٹرول کا یہ حال ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، کاروبار لوگوں کے تباہ برباد ہو چکے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں لوگ۔ اچھا سا بجٹ پیش کریں۔ ان کی ہمیشہ یہی بات رہی ہے کہ پرانے جو ان کے ٹیکسز ہیں ان سے بڑھا دیتے ہیں۔ کام کرنے کا کوئی دکاندار کو کسی کو کوئی ریلیف دینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیف ملے، ہم باقاعدگی سے ٹیکس دے رہے ہیں، سب کچھ ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود وفاقی ہو یا صوبائی ہو ان کے بجٹ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بجٹ ایسا نکالنا چاہیے جب ٹیکسز ہو اس کو کم کر دیا جائے، جو نئے ٹیکس لگا رہے ہیں اس کو تو لگانا نہیں چاہیے، اور نوجوانوں کو جب ہو تو اس کے لیے روزگار ہونا چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے، بغیر سود کے قرضہ دینا چاہیے کہ وہ اپنی دکان کھولے، اپنا کاروبار کھولے۔ سب مزدوروں کے لیے اس کے لیے ضروری بجٹ صحیح پیش کرے، کیونکہ سر مزدور جو ہے بہت بے روزگار ہے، اور چھوٹا روزگار کے لیے بھی نہیں، اس کے لیے پورا پیکج، جوانوں کے لیے پورا پیکج، کیونکہ آج کل بہت مہنگائی ہے۔ ہمارا حکومت کی درخواست ہے، تمہارا سارا ٹیم سے درخواست ہے کہ ہمارا آواز آگے سے پہنچاؤ۔ سراسر جو ہے نا غریب کے ساتھ جو ہے انصافی ہے، نا انصافی کر رہے سارا حکومت میں۔ آپ دیکھ رہے ہو نا، ٹیکس پہ ٹیکس، غریب آدمی کا کدھر جائے گا؟ یہ مجبوری نہ ہوتی تو یہ سارے دیکھ رہے ہو کہ بائیکی والا آ رہے، تو پہلے جو پیٹرول تھا وہ کیا ریٹ تھا، ابھی کیا ریٹ ہے، تو ہمارے سے بھی راستہ غلط ہو گیا۔ نہ تو سواری کے ساتھ جو ہے نا بات کر سکتے، سواری کے وہ کہہ رہے کہ یار پہلے تو ہم 200 دے رہے اور ابھی جو ہے نا 400-500 میں کوئی بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے نا یہ سارا معاملہ ہے ٹیکس کا، جو ٹیکس آ رہے غریب آدمی تباہ برباد ہے۔ ان کی ایک خواہش ہے کہ کم از کم نوجوانوں کے لیے ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ وہ بلا کسی تاخیر کے یا بلا کسی ہرڈل کے وہ روزگار شروع کر سکیں، اور جو ٹیکسز ہے وہ کم سے کم ہو، مزید اس میں ٹیکسز میں کمی لائی جائے، نئی ٹیکسز کا نفاذ جو ہے وہ نہ ہو، اور بجٹ جو ہے وہ ہر لحاظ سے عوام دوست ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک تاجر کی بھی جو ضروریات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکس جو ہے وہ تیار کرنا چاہیے، وہی ٹیکس پیش کرنا چاہیے، تاکہ تمام جو ہر وقت فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ تاجر ہے، شہری ہے، ٹرانسپورٹرز ہے، جو بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ آئندہ وفاقی بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ریلیف کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹرانزیکشن ٹیکس میں کمی ہو سکتی ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکسز میں رد و بدل کے لیے IMF کو آگاہ کیا گیا ہے۔ نان فائلرز کو پراپرٹی کی خرید و فروخت پر کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔
آئندہ وفاقی بجٹ میں ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ریلیف کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹرانزیکشن ٹیکس میں کمی ہو سکتی ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکسز میں رد و بدل کے لیے IMF کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے، جبکہ نان فائلرز کو پراپرٹی کی خرید و فروخت پر کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔